अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 11। समी तो बस फलक को हैरानगी से देख रहा था, जो कहीं से भी सिनफे नाजुक नहीं लग रही थी। अब कैसे एक्टिवली साथ साथ काम कर रही थी। हे रुको! आखिरकार जुन लाकर फलक को रोका और साइड सड़क पर बिना बेंच पर जाकर बिठाया और इसे जकटक देखने लगा। क्या हो गया है? ऐसे क्यों देखी जा रहे हो? कन्फ्यूज़ कर रहे हो तो मुझे। इसके मुसलसल देखने पर वो कन्फ्यूज़ होकर बोली। ये क्या था सब? हैरानी से पूछा। तुम्हारा ये अंदाज़, पिस्टल, जुल्कुन कैप्टन यानी फ़ौजी है वो? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। वो अपने माथे की कनपट्टियाँ से हिलाता हुआ बोला। लिसन, ये पिस्टल मैं देख भी ना पाती अगर मुझे जीनियाँ मजबूत ना बनाती। मुझे पल पल ज़रूरत पड़ती थी। तुमसे तो लड़ाई चल रही थी। और रही बात जुल्कुन की, तुमने उसको कॉल आने पर रिस्पॉन्स नहीं देखा? मैंने एक दफ़ा हैदर भाई को देखा था, वो जीनिया को एक दफ़ा लेने आए थे। तुम हमारे सामने उन्हें कॉल आई थी, उन्होंने भी ऐसे ही अलर्ट होकर जवाब दिया था। और जुल्कुन पर बस मैंने शक ज़ाहिर किया और उसके खुजल होने वाले अंदाज में शक यकीन में बदल गया। वो आंखों को टमटमाते बोली और समी उसे देखे जा रहा था। मतलब शांति की बात तो मेरा कत्ल कर दिया करोगी, वो भी पिस्टल से? समी ने आंखें तीखी करके फलक से पूछा। जी नहीं जनाब, आपके लिए मेरी एक गोली ही काफ़ी है, फलक ने बनाते हुए जवाब दिया। तो तुम्हें जब गुस्सा आया करेगा तो क्या करोगी? शरारती निगाहों से देखते पूछा। मैं तुम्हें 2-4 मुक्के, 3-4 फ्लाई किक्स मार दिया करूँगी, सिंपल। कंधे उचकाए सुकून से कहा। समी ने आबरू उचकाए। यानी इतनी शोखी? तुम मेरा गुस्सा ठीक कर लोगे? इसकी तरफ देखते पूछा। जानी मेरे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि तुम नाराज़ रह ही नहीं पाओगी। इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि वो कटी पतंग की तरह उसके सीने से जा लगी। फलक ने हाथ रखकर फासला बनाया। अभी जो मजबूती थी सब गायब हो गई। इसकी जगह सुर्ख लाली ने ले ली। जैसे कोई एक टूल बताओ, खुद को नॉर्मल रखते हुए इफ्तार किया गया। लाइक लिप किस, इसके चेहरे को अपने चेहरे के पास करते गमगीन आवाज़ में कहा। फलक का दिल एकदम सुस्त सा हो गया, आंखें शर्म से झुक गई। समी ने उसकी सुर्खियों पर धीरे से उसके चेहरे पर साया किया। इसकी गिरफ्त समी के कॉलर पर सख्त हुई। इतनी भी शिद्दत नहीं थी उसके लम्स में जितना मोहब्बत से वो मोहब्बत निछावर कर रहा था, लेकिन इसका लम्स धड़कन मुंतशिर कर रहा था। इसके सांस बंद होने पर चेहरा दूर गया तो वो धड़कनों को संभालती तेज़ी से खड़ी हो गई। शर्म करो, अपने दिल पर हाथ रखे वो हकलाकर बोली। इसके लम्स ने उसका छोटा सा दिल लरसा दिया था। वो तो शुक्र था कि रात का वक्त था, कोई सड़क पर नहीं था सिवाय पुलिस स्टेशन के। समी का कहका लगा। फलक ने चेहरा झुकाकर हंसी जब्त की। समी ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि इसकी पूछ समी के सीने से लग गई। मेरे इतने से टूल पर तुम डर गई? उसके कान में सरगोशी की। वो उसकी पनाहों में छुई मुई सी हो गई। जैसे कि तुम्हारे टूल्स हैं, मैं नाराज़ ही नहीं होंगी, अपनी तरफ से सॉलिड जवाब दिया। मिसेस समी राजपूत, आप एक बात जहन में रख लें, आप नाराज़ हों या ना हो, मैं अपनी टूल्स को जंग नहीं लगने दूंगा, समझी? इसके कंधे पर लब रखे खुमार आलूद लहजे में कहा। फलक की जान कैसे उसके अज़ाइम से हवा हो रही थी, इसका हिसार खुद के गिर्द बनते देखकर वह बुरी तरह से कांप गई। इसकी धड़कन तो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आज मुकम्मल तौर पर स्पी की चाहत के काबिल हुई थी। वो कितना शुक्र अदा करती कि खुदा ने उसे इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स के निकाह में दिया था। वो दोनों कई पल सर्दी की खनक हवा में एक दूसरे के हसार में खड़े रहे। मिस्टर समी, अगर इजाज़त हो तो हम जुल्कुन से बात कर लें, मेहरबानी होगी। इसको बिल्कुल अपने कंधे पर सर रखे देकर बोली। ऊपर से बीट सड़क पर शुरू हो गया था, कोई देख लेता तो? जी जनाब, कान खुजाते हुए समी ने कहा। फलक ने उसकी तरफ फ़ोन किया। मैं करता हूँ कॉल, इसने अपने मोबाइल से फ़ोन लगाते कहा। हाँ, कहाँ है? आगे से शायद फ़ोन उठा लिया गया था। अच्छा, कब? कैसे पता लगा? तू कहाँ है अब? हम आ रहे हैं। ओके। आगे के सवाल जवाब पर वो फ़ोन बंद कर गया। क्या हुआ? फलक ने बेचैनी से पूछा। सीनिया का पता लग गया है, समी ने खुशी से बताया। और शुक्र, फलक ने गहरा सांस लिया। स्वात से 4 किलोमीटर के फासले पर लोकेशन ट्रेस हुई है, जुल्कुन की टीम ने पता करवाया है। अब वो सब उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, समी ने उसकी तफसील बताई। वैसे ज़ेनिया एक ट्रेन लड़की है, हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, फलक ने होटल की तरफ कदम लेते हुए कहा। वो अपनी खुद हिफाजत कर सकती है, देख लेना तुम, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, फलक ने फ़खरिया कहा। अच्छा, समी ने इम्प्रेस होते हुए कहा। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की शुरुआत में हमें 2 लड़कों ने तंग किया था लिफ्ट में, हम दोनों ने खूब मज़ा चिखाया था। मेरी तरफ से तो मुक्के ही मुक्के थे, बाकी का काम जीनिया का था। मुझे आज भी वो दिन याद आए तो हंसी नहीं रुकती। वो फिर से इस मंजर को याद करते हंसती। समी ने उसे मोहब्बत से देखा जो मुस्कुरा कर उसके दिल की तारें हिला रही थी। मुझे तुम बहुत पसंद हो फलक, बेहद मोहब्बत है तुमसे, बहुत फ़ख्र है तुम पर, इसके हाथ को मोहब्बत से थामते कहा। फलक ने मुस्कुरा कर उसे देखा। ये मुस्कुराहट यकीनन दिल फ़रेब थी। दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दर दीवार को गौर से पहचान लीजिए। माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। कहिए तो आसमान को ज़मीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। 4-5 घंटे बाद वो कमरे में आया। क्या सोचा तुमने?
خود طلاق کی بات کرو گی یا میں مشکل آسان کروں؟ اس کی طرف جھکتے پوچھا۔ تمہیں مزاج چکھانا میری ضد بن گئی ہے۔ ابھی میرے پاؤں کی بیڑیاں کھولو، میں تمہیں بتاؤں کہ تم کس سے بات کرنے کی جرأت کر رہے ہو۔ اس کی بکواس پر زینہ کو غصہ ہی چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی تیز زبان پر غصے میں آ گیا۔ تیزی سے سائڈ دراز کھولا اور اس میں سے کٹر نکالا اور اس کے اوپر سے کور اتارا۔ زینہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا پاؤں پکڑ کر تیزی سے کھینچا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی زینہ کے منہ سے آہ نکلی۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری، دیکھو اب میں کیسے تمہیں بے بس کرتا ہوں۔ اس کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑتے بولا۔ پیروں میں پہلے سے ہی بیڑیاں تھیں۔ اس کی درد اور اوپر سے اس کی گرفت اس کے اندر سے جیسے ہمت ختم کر دی تھی۔ اس نے اس کی تلی پر کٹر رکھا۔ زینہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف ہاتھ کرنے لگی تھی، لیکن احمد نے ایک بریک مگر تیزی سے گہرا کٹ لگا دیا۔ زینہ کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ اس کے پاؤں کی تلی سے خون فوارے کی طرح نکلا اور لال رنگ کے بیڈ شیٹ کو مزید رنگ آلود کر گیا۔ احمد ملک کو خاص یاد دلانا چاہتی ہے، پہلے اپنی تو دیکھ لے۔ اس کا جبڑا پکڑ کر وہ پھنکارا۔ زینہ کی آنکھیں درد سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے اسے بھی بڑھا کر اس کے دوسرے پاؤں پر مارا کہ اس کی درد سے وہ بلبلا اٹھے۔ تقریباً درد کی شدت سے وہ بیڈ پر تڑپنے لگ گئی، لیکن پاؤں کا درد ایسا تھا جیسے پاؤں ہی جدا ہو گئے ہوں۔ احمد نے خباثت سے ہنستے ہوئے اس کے بازو پکڑے۔ نو نو نو، وہ اس کے ارادے جانتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ درد کی شدت نے اس کی اندر کی ہمت ختم کر دی تھی۔ اس نے بڑی بے رحمی سے اس کے دونوں بازوں پر گہرے کٹس لگا دیے۔ ایک دفعہ پھر زینہ حیدر کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ 2 منٹ کے اندر اندر وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ احمد نے اس کا جبڑا بڑا پکڑا اور اتنی سخت پکڑ تھی کہ اس کے گال سے ننھی سی بوند خون کی نکلی۔ وہ اپنے دانتوں کو پیچھے پوری طرح زور لگا رہا تھا۔ اس کی سخت پکڑ پر ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی الٹی حرکت کرتا، دروازے پر زور سے کچھ لگا۔ احمد کا جنون ٹوٹا۔ اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اب لاکر کی گھمانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو کہ وہ لاک کر کے آیا تھا۔ احمد نے غصے سے زینہ کو دیکھا، جو دھندلائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تکلیف سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ تم نے کچھ کیا ہے نا؟ اس کے کٹ لگتے بازوؤں پر زور سے دباؤ دیتے کہا۔ وہ ایک دفعہ پھر چیخ اٹھی۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ احمد نے دروازے پر ہوتے زور زور کے وار پر زینہ کو جھٹکا تو وہ لہرا کر بے سود سی بیڈ پر گر گئی۔ حیدر کہاں ہو؟ آ جاؤ پلیز، آئی نیڈ یو۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں حیدر کے تصور سے مخاطب تھیں۔ اس کے لب بار بار حیدر کا نام لے رہے تھے، جو نہ جانے کہاں تھا۔ 3-4 جھٹکوں پر دروازہ ٹوٹا اور در اندر آرمی آفیسرز ہاتھ میں پسٹل لیے اندر داخل ہوئے۔ احمد آرمی کو دیکھ کر بکلا گیا۔ ذوالقرنین، سمیع اور فلک بر وقت اندر داخل ہوئے تھے۔ ذوالقرنین نے اندر آتے ہی رکھ کر احمد کو مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا۔ فلک تیزی سے زینہ کی طرف بڑھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے قدم جم گئے، جیسے زمین ہی قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ تو سکتے میں چلی گئی تھی جیسے۔ سمیع بھی بکلا گیا تھا زینہ کو اس حال میں دیکھ کر، لیکن انہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ سمیع نے جلدی سے فلک کو جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ ذوالقرنین احمد کی پٹائی کرنے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گن سے اس کا قتل کر دیتا، ایک آرمی آفیسر نے اس کے ہاتھ سے گن لی اور دھکا دیا۔ سر ہم اسے دیکھ لیں گے۔ اس آفیسر نے اسے ہوش دلائی۔ اتنے میں ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ آرمی آفیسر نے اسٹریچر پر ڈال کر گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے لبوں پر بس حیدر کے نام کی سرگوشی تھی۔ سمیع نے مشکل سے ذوالقرنین کو سنبھالا، جو احمد کی جان کے مارنے پر تلا تھا۔ زینہ کا یاد آتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑا تاکہ ہاسپٹل جا سکے۔ ذوالقرنین، سمیع اور فلک اس وقت کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ تینوں کی حالت غیر تھی۔ فلک تو دل ہی چھوڑ گئی تھی۔ سمیع نے اسے بر وقت سنبھالا تھا، ورنہ وہ اپنی طبیعت خراب کر سکتی تھی۔ سر وجدان اور سر نعیم بھی آ چکے تھے۔ انہیں جیسے ہی خبر ہوئی تھی وہ فوراً سے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ دروازہ کھلا اور اندر سے نرس نکلی۔ سب ایک دم الرٹ ہو کر اس کی طرف بڑھے۔ سر، بلیڈنگ بہت ہو رہی ہے۔ پاؤں کی تلی پر 4 انچ گہرا کٹ ہے۔ خون رک نہیں رہا۔ ہمیں A+ خون کی ضرورت ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کا ارینج کریں۔ نرس نے جلدی جلدی ساری باتیں بتائیں۔ ارے یار، مجھ سے لے لو جتنا لینا ہے، میرا بھی A+ ہے۔ ذوالقرنین پریشانی کی حالت میں جلدی سے آگے ہوتے ہوئے بولا۔ نرس اسے اندر لے گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی جیسے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کی نظر جب زینہ پر گئی تو جیسے سانس ہی بند ہو گئی ہو۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ بیڈ پر تھی۔ کئی ڈاکٹرز اس کے ارد گرد تھے۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے بنا کتنے لوگ اس کی اس حالت سے تکلیف میں ہیں۔ ڈاکٹرز بلیڈنگ روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ بازوں پر بھی گہرے کٹ تھے۔ ذوالقرنین کو ایسے لگا جیسے وہ تکلیف خود محسوس کر رہا ہے، جو اس وقت زینہ سہ رہی تھی۔ زینی، بی بریو مائی سول۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے بس خود ہی سے یہی کہہ سکا۔ پاس جا کر اسے ہوش میں لانے سے رہا تھا وہ۔ نرس کے ساتھ وہ کمرے کے اندر بنے ہوئے چھوٹے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹہ لگا تھا ڈاکٹرز کو سب سنبھالتے۔ ان کی انتھک محنت کے بعد بلیڈنگ رکی تھی۔ 3 خون کی بوتلیں اسے یکمشت لگی تھیں۔ ذوالقرنین کا بھی وہی بلڈ گروپ تھا جو زینہ کا تھا۔ تبھی بر وقت 1 بوتل ذوالقرنین نے دے دی، باقی 2 ارینج کر دی گئیں۔ ذوالقرنین تھکا تھکا سا باہر بینچ پر بیٹھا تھا۔ سمیع بھی اس کے پاس آ گیا۔ ہمت کر یار، شکر کر اللہ نے جس نے اس کی حفاظت کی۔ کسی بڑے نقصان سے ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سمیع نے اسے حوصلہ دیا۔ یار وہ کتنی اذیت میں۔
آگے بولا نہ گیا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ دے کر رو دیا۔ اسے وہ پل ٹھہر ٹھہر کر یاد آ رہے تھے جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تھے اور وہ خون سے لت پت بیڈ پر بے ہوش تھی۔ اتنی تکلیف سہی اس کی زینی نے اور وہ وقت پر پہنچ نہ سکا۔ بس کر ذوالقرنین، اللہ کا شکر ہے اللہ نے جان بچائی۔ سمیع نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ذوالقرنین بنا آواز کے رو دیا تھا۔ کہتے ہیں جو کوئی مرد کسی عورت کے لیے روئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس مرد سے زیادہ اسے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ برخوردار! تبھی کوریڈور میں باری آواز گونجی۔ ذوالقرنین جھٹکے سے سمیع سے دور ہوا اور اس آواز کی سمت دیکھا جہاں اس کے بابا یعنی وحید سکندر پوری وجاہت کے ساتھ کھڑے تھے۔ بابا! ٹوٹے لہجے میں اپنے باپ سے لپٹ گیا، ضبط جواب دے گیا۔ کیپٹن جی، بی بریو، روبدار آواز میں دھمکی دی۔ بابا! I can't live without her. I will not survive without her. I have no power to see her in this condition. Please, please give her to me. Please بابا، I will die without her. I am nothing without her. وہ وحید سکندر کے سینے سے لگا مسلسل روتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بول رہا تھا جیسے بچے ضد کر رہے ہوں کسی چیز کی۔ فلک اور سمیع حیرت سے اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فلک کو تو علم تھا کہ زینہ کا نکاح ہو گیا ہے اور ذوالقرنین کا ایسے جنونی ہونا نہ جانے کیا ہو۔ سمیع تو اپنے دوست کے جذبات جان کر بے حد خوش تھا۔ اسے زینہ کے لیے ذوالقرنین سے بہتر کوئی لگا ہی نہیں۔ کیپٹن ذوالقرنین! وحید سکندر نے اسے دوبارہ دھمکی دی۔ ذوالقرنین نے خود کو کمپوز کیا۔ You are not allowed to lose your temper. You are captain. Mind it. Remember it. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے روب میں کہا تو ذوالقرنین الرٹ ہوا۔ یس سر، الرٹ ہوتے جواب دیا۔ وہ ان کے الفاظ میں ساری بات سمجھ گیا تھا۔ اسے دوبارہ دھمکی دے کر وہ پلٹ گئے۔ واہ بھائی واہ، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیپٹن بھی مجنوں ہو سکتے ہیں، سمیع نے شرارت سے پاس آ کر کہا تو ذوالقرنین سرخ آنکھوں سے ہنس دیا۔ یقیناً کوئی لڑکی ان سرخ آنکھوں والے ذوالقرنین کو دیکھ لیتی تو اپنا دل وہیں پر وار دیتی۔ سر وجدان اور سر نعیم اب جا چکے تھے۔ وہ تینوں اب باہر اس کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فلک تو ذوالقرنین کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا زینہ سے کہ وہ اس کا نکاح ایکسپوز نہیں کرے گی، مگر ذوالقرنین کو حقیقت سے انجان رکھنا بھی غلط تھا۔ اسی پریشانی میں وہ باہر چلی گئی۔ سمیع اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر آیا تو اسے بینچ پر بیٹھ پایا۔ ویسے اتنی تیاری کی تم نے اور کیا کچھ بھی نہیں، اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے سمیع نے کہا۔ یہ سب حفاظتی تدابیر تھیں، بنا کسی تاثر کے جواب دیا۔ تم اس کے لیے پریشان نہ ہو، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اس نے پریشانی کو سمجھتے ہوئے پیار سے کہا۔